وہ جو بات بات پر کہتے ہیں نا کہ ناممکن ہے، بتاؤ بھلا ایسا کون سا کام ہے جو آپ کے رب کے دستے قدرت سے باہر ہے؟ ایسی کون سی شے ہے جسے وہ عطا کرنے پر قادر نہیں، اور ایسی کون سی کہانی ہے جسے وہ مکمل نہیں کر سکتا؟ یاد رکھو، یہ ممکن اور ناممکن کے خوف میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ملے گا بھی کہ نہیں، یا پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی نا امیدی آ جاتی ہے ہمارے اندر، مانگنے سے پہلے ہی مایوسی آ جاتی ہے کہ ہمارے ایسے مقدر کہاں۔ ہم خود ہی لوگوں کے پھیلائے گئے وسوسوں اور نا امیدی بھری باتوں کو خود پر ایسے حاوی کر لیتے ہیں کہ پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے مکمل اختیار ہے دونوں جہانوں پر۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے لیے بات ساری ایک کن کی ہے۔ ادھر وہ حکم کرے اور ادھر اس حکم کی تعمیل میں زمین و آسمان کی ہر چیز لگ جائے۔ سنو، پریشان نہ ہو، مایوسی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دو۔ حالات سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں اللہ رب العزت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا، یوں ہی دنیا کے سامنے رسوا ہونے دے گا، جبکہ وہ بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ وہ تو تم سے فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ وہ ہر اس اذیت کو جانتا ہے جو تم اپنے اندر سموئے بیٹھے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارا اس بھری دنیا میں تنہا ہونا۔ وہ سمجھتا ہے تمہارے اس دکھ کو جو تم خود سے بھی نہیں کہتے۔ وہ تمہارے ہر لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تم سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ تمہارے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر تم مایوس مت ہو۔ وہ اشکوں بھری صداؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ سچی اور دل سے نکلی ہوئی درد بھری التجاؤں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو قبولیت کی معراج لازمی بخشتا ہے۔ وہ رب جو گہری تاریک رات کے بعد تمہیں روشن سویرا عطا کر سکتا ہے، وہ تمہاری ویران زندگیوں میں بھی امید کی کرن جگا سکتا ہے۔ وہ رب جو تیز ہوائیں بھیج کر بارش کی نوید دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے ہی تنگی و آزمائش کے بعد ملنے والی آسانی و فراخی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر اس کے وعدے پر شک کیسا؟ یہ امتحان بس کچھ ہی دیر کے لیے ہے، پھر اجر ہی اجر ہے تمہارے لیے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت میں اجر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے محبت میں قرض نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں فرض ہوتا ہے کہ محبت کے بدلے محبت کی جائے اور بے غرض نوازا جائے۔ وہی تو ہے جو تمہارے اس نا امید دل میں امید کی کرن روشن کرتا ہے کہ یہ درد و الم آزمائشیں سب عارضی ہیں۔ یہ تو تمہارے صبر کا امتحان ہے۔
وہی تو ہے جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے، نہیں تو تم ایک سانس لینے پر بھی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں جلد اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بس تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، وہ تمہیں ہر صورت مدد پہنچا کر رہتا ہے۔ اپنا ہر فیصلہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ان تکالیف و مصائب سے ایسے نکال دے گا جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جیسے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی زندہ رکھا، جیسے اس رب کائنات نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ بس تم اپنا یقین کامل رکھو، پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے کیسے عطا کرتا ہے۔ وہ کن کا مالک ہے، اور فیکون کے نظارے بھی وہی پیش کرتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود کرتا ہے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سے لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو تمہارے صبر کی آزمائش ہے۔ اگر اس نے تمہاری خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، بس تم اس پر کامل یقین رکھو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔